بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد چلیں بیعت کے حوالے سے جو بیعت عقبہ ہیں وہ اگرچہ تین ہوئی ہیں لیکن اس کا مورخین جو ہیں وہ دو طرح ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو دوسری جب بیعت ہوگی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے احسن انداز سے سب کو دعوت اسلام بھی دی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ایک مختصر سی باتیں بھی کہیں تاکہ جو مدینہ والے ہیں وہ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ وہ بیعت کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہاں پہ جانا ہے تو ان کی حفاظت کا اہتمام بھی ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی اہمیت والی ہیں۔ اگر آپ مدینہ کی تاریخ کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آمد سے پہلے تو وہاں پہ اوس اور خزرج کے آپس میں اختلافات رہتے تھے، اور تیسری جو پارٹی تھی وہاں پر وہ یہود تھے جن کے تین قبائل وہاں پہ رہائش پذیر تھے۔ ان تین قبائلوں میں ان تین قبائلوں کا آپس میں جو تعلق تھا وہ اس طرح تھا کہ وہ آپس میں تو نہیں لڑتے جھگڑتے تھے، لیکن اوس اور خزرج کو ہمیشہ لڑائی کے اندر جھونکتے رہتے تھے۔ ان تین قبائل میں جو یہود کے بڑے قبیلے تھے، ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قریظہ اور تیسرا بنو قینقاع۔ یہود کے یہ تین قبائل تھے، اور آ، جو اوس اور خزرج یہ دو قبیلے وہاں کے جو اصل باشندے تھے یہ وہ موجود تھے۔ اس حوالے سے جب اوس اور خزرج نے بیعت کی تو ان کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلائیں گے، اور پھر وہ ہمارے پاس جب پہنچیں گے تو سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان کی حفاظت کرنا اور ان کا خیال رکھنا اور ان کی ہر قسم کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی اٹھانی ہے۔ تو اس حوالے سے وہ بڑے محتاط بھی تھے کہ عرب کے ساتھ ان کی کہیں مٹ بھیڑ نہ ہو جائے، چونکہ اہل مکہ عرب میں اس دور میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ پوری اہمیت رکھتے تھے پورے عرب میں۔ تو اس لحاظ سے اوس اور خزرج کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ اہل عرب جو ہیں یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بڑی اہمیت والی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر کے وہ سبقت لے گئے تھے، اور بطور خاص ان یہود پر جو کہ مدینہ میں ٹھہرے ہی اس نیت سے تھے کہ ہم آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو ان کی ہاتھ پر ہم بیعت کر کے سب میں مسابقت لے جائیں گے، اور سبقت لے جانے کے بعد ہم پھر پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کریں گے اور پھر حکومت کریں گے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا جو فرق ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو توفیق کیوں نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کریں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ان کا منشا اور مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی، بلکہ ان کا مقصد دنیا پر حکومت تھی۔ تو چونکہ سابقہ جو الہامی کتابیں تھیں ان کے اندر اس بات کا تذکرہ تو موجود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آئیں گے اور وہ پوری دنیا پر ان کی جو حکومت ہے وہ ہوگی، یا ان کا اسلام جو ہے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ یہود کا اصل مقصد جو ہے وہ قبول اسلام نہیں تھا، بلکہ وسعت حکومت تھی، اور حکومت کے اندر شامل ہو کے وہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو جب اوس اور خزرج کو یہ اہمیت دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی، تو پھر یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہود پر ممتاز کر دیا۔ اور اس سے پہلے یہ تھا کہ اوس اور خزرج جو ہیں وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے تھے، اور ان کے مقابلے میں یہود اپنے آپ کو زیادہ اہمیت والا گردانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ
ہم زیادہ چونکہ اہل کتاب ہیں اور اس بنا پر ہم زیادہ حائق ہیں۔ بہرحال جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے بیعت کی اوس اور خزرج نے، تو اس میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اب جو ہمیشہ کی دشمنی اور اوس اور خزرج کی ہمیشہ کی دشمنی تھی وہ اب نہیں رہے گی، بلکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصفیہ کروائیں گے اور ایک دوسرے کا جو ہے وہ حلیف بن کر رہیں گے۔ اس میں جو ایک اہم ترین بات یہی ہے کہ تمام جو اوس اور خزرج کے افراد تھے ان کو اس بات کی بھی خوشی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اس کی عبادت کے اوپر ہم قائم دائم رہیں گے، اور اس کے لیے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو داعی اسلام بنا کر بھیجا تھا، تو انہوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بیعت ثانیہ کے اندر 75 کے قریب جو ہیں وہ مرد و عورت تھے، جن میں 2 عورتیں تھیں اور باقی 73 افراد مرد تھے، جن میں کچھ تھوڑے سے اوس کے تھے اور باقی سارے زیادہ تر خزرج کے قبیلے سے تھے۔ تو بہرحال یہ لوگ جب مسلمان ہو کر بیعت کر کے واپس گئے ہیں تو ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جذبہ ان کے اندر موجود تھا، اور جاتے ہی بہت سارے لوگ پھر مزید مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اس میں اہم بات یہ تھی کہ وہاں پہ جو بت تھے ان بتوں کو بھی ظاہر بات ہے کچھ جائے پناہ نہیں تھی، اور ان کے لیے پھر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے، اور جو بت پرست تھے ان کو بھی اسی موقع پر ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمان جو ہیں وہ اس کے بعد پھر اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو جو مسلمان تھے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی کہ آپ یہاں سے مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو یہود یثرب کے اندر یہود تھے، یہ بہت ہی تاریخی تاریخ سے بڑی دیر سے یہاں پہ موجود تھے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ پرانے یہود سے تھا، اور یہ اس دور سے تھے جس دور میں تقریباً دوسری صدی عیسوی کے موقع پر یہاں پر وہ آ کر جلا وطنی اختیار کر کے یہاں پہ پہنچے تھے، اور انہوں نے ایک قوم ہونے کی حیثیت سے یہاں پر جو ہے وہ قیام رکھا۔ ان کا آپس میں تعلق بھی بہت زبردست تھا، انہوں نے قلعے بنائے، گھڑیاں بنائیں، اور ان کے اندر پھر انہوں نے مال اور اسلحہ وغیرہ زیادہ سے زیادہ جمع کیا، اور ان کی مذہبی اور اخلاقی حالت یہ تھی کہ یہ زیادہ تر اپنے آپ کو آسمانی شریعت کے اگرچہ حامل سمجھتے تھے، لیکن یہ اپنی مرضی کرتے تھے، اور قرآن مجید نے ان کے حوالے سے یہ جیسے ذکر کیا ہے کہ یہ اپنے اصولی احکام کے اندر، یعنی جو الہامی ان کے پاس تورات اور انجیل موجود تھی، تورات تھی اس کے اندر بھی یہ تبدیلیاں کیا کرتے تھے، اور اس میں یہ جادو اور ٹونے کا بھی سہارا لیتے تھے، جیسا کہ انہوں نے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جو ہے وہ جادو کیا تھا۔ اسی طرح ان کا اقتصاد کے اوپر بھی غلبہ تھا کہ یہ وہاں پہ لوگوں کو سود پر پیسے دیتے تھے، سود پر مال دیتے تھے، گروی لوگوں کی چیزیں گروی رکھتے تھے، اور اسی طرح وہاں پر جو زمینیں تھیں، زیر کاش زمینیں، جو اچھی زمینیں تھیں ان پر بھی ان کا قبضہ تھا، اور اسی طرح یہ مختلف نذرانے بھی اپنے حاصل کیے رکھتے۔ آپ کے علم میں ہے جیسے کعب بن اشرف کا قلعہ وہاں پہ موجود ہے، اور اسی طرح دیگر قلعے بھی ان کے ہاں ان کی جو زندگی تھی بہت ہی خوشحالی والی زندگی تھی۔ اسی طرح دوسری طرف جو ہے اوس اور خزرج، یہ اس انداز سے اتنے زیادہ متمول نہیں تھے، اگرچہ ان کی اپنی گھڑیاں موجود تھیں جو انہوں نے اپنے مختلف علاقوں میں اپنے اپنے قبیلے نے مختلف گھڑیاں بنائی ہوئی تھیں، اور لیکن یہ ہے کہ یہ اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ
یہود کے سامنے ہی یہ اپنے آپ کو پیش کرتے رہتے، کبھی ادھار چیز لینے کے لیے حاضر ہوتے اور کبھی ان کے سامنے قرضہ وغیرہ لینے کے لیے آتے۔ تو یہ مختلف انداز تھے۔ بہرحال یہود کی اقتصادی حالت سب سے اچھی ہونے کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دینی اعتبار سے اوس اور خزرج جو ہیں یہ دینی اعتبار سے یہ بت پرست تھے، اور یہ دونوں اوس اور خزرج یہ دونوں مختلف توہم پرستی کا بھی شکار تھے اور بت پرستی کا بھی شکار تھے۔ اور ان کا جو معاشرے کے اندر جو ان کا کردار تھا وہ اگرچہ بہت کم نہیں تھا لیکن بہت زیادہ وسعت والا بھی نہیں تھا، لیکن یہ زراعت پیشہ تھے، سارے کسان تھے، اور اس دور میں جو ہے وہ آ، اپنے اپنے علاقے کے اندر مختلف کام کاج کرنے والے، اور اس میں جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں کہ بازاروں کے اندر بھی مختلف قسم کے پیشے اختیار کیے ہوئے تھے، اگرچہ اس میں زیادہ تر طریقہ کار جو تھا وہ ترقی یافتہ ہونے کے حوالے سے، اسلحے کے حوالے سے یا دیگر جو اہم جو پیشے تھے وہ یہود کے پاس تھے، لیکن بہرحال اوس اور خزرج نے بھی بازار کے اندر اپنا ایک مقام بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مدینے کی فضیلت کے حوالے سے جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شہر ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں ہجرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض بہا نخل، کہ میں ایسے مکہ سے ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں جہاں پہ کھجوروں کے جھنڈ ہیں۔ فذهب وهلی انها الیمامہ او حجر فاذا هی المدینہ یثرب، میرا خیال یہ تھا کہ یہ یمامہ یا حجر کا مقام ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ مدینہ ہے، یعنی یثرب کی سرزمین ہے۔ یمامہ اور حجر کا مقام جو ہے یہ ریاض کے تقریباً 100 کلومیٹر ہے، اور یہ کھجوروں کا علاقہ ہے، خصوصی طور پر یہاں پہ کھجوریں بہت زیادہ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ خواب میں کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے، اس بنا پر ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ کھجوریں ہوں گی، اور وہ کھجوریں چونکہ حجر میں ہے، یمامہ میں ہے، تو اس لیے آپ کا ذہن فوری طور پر اس طرف گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ نہیں، وہ تو مدینہ منورہ ہے، یعنی اس دور میں جو یثرب تھا وہ تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ، اس اس کا نام جو ہے وہ یثرب سے تبدیل کر کے مدینہ رکھا، اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرمت والا قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا کی، تو میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا جیسے ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا، اور میں نے اس کے سا یعنی مدینہ کے سا اور مد میں برکت کی دعا کی ہے، اسی طرح جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اسی طرح جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش رو ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے مدینہ کو حرمت والا قرار دیا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مدینہ پہاڑ سے سور پہاڑ تک مدینہ جو ہے وہ حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ مہیا کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی فرض اور نفل عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے محبت کی ہے، اور محبت کے لیے آپ علیہ السلام نے بطور خاص دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ جیسی یا اس سے بھی زیادہ ڈال دے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور دعا ہے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا وصحہ فصحح لنا وانقل حکماہا الی الجحفہ، کہ اللہ ہمارے لیے مدینے کو محبوب بنا دے، اور جس طرح مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے اس کو محبوب کر دے۔ اے اللہ ہمارے مدینہ کے پیمانے سا اور مد میں برکت عطا فرما، اور مدینہ کی فضا جو ہے ہمارے لیے درست فرما دے، اور اس کے بخار کو جوہفہ منتقل کر دے۔
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ ان کو کوئی شخص جو ہے اہل مدینہ کو خوف زدہ نہیں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ظلم کرتے ہوئے اہل مدینہ کو ڈرایا، اللہ تعالیٰ اسے ڈرائے گا اور اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے بالمقابل اس کے لیے دوہری برکت کی دعا کی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ مدینہ میں مکہ مکرمہ سے دگنی برکت عطا فرما۔ اسی طرح یہاں کے پھلوں اور کھیتی کے بارے میں دعا فرمائی، ان ابراہیم حرم مکہ ودعا اہلھا وانی حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ وانی دعوت فی سعیھا ومدھا بمثلی ما دعا به ابراہیم لاہل مکہ۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی کھجوروں کے بارے میں خصوصی طور پر دعا فرمائی، من اکل سبع تمرات مما بین لابتیہا حین یصبح لن یضرہ سم حتی یمسی۔ جس شخص نے دو پتھریلے علاقوں یعنی حرم مدینہ کے درمیان پائے جانے والے کھجور کے 7 دانے صبح کے وقت کھائے، اسے شام تک کوئی زہر بھی نقصان نہیں پہنچائے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت 7 کھجوریں کھائیں، اسے اس روز زہر کا نقصان نہیں پہنچے گا اور نہ ہی جادو کا نقصان ہوگا۔ تو یہ بڑا مجرب نسخہ ہے کہ جس پر جادو ہوتا ہے اس کو 7 دانے اجوا کے کھانے چاہیے، اس پر جادو نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے بہت ہی خوبصورت دعائیں فرمائی ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کہ مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر لوگ اس کو سمجھ لیں۔ لا يدعوها احد رغبۃ عنها الا ابدل اللہ فیہا من ہوا خیر من، جو آدمی مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے اسے چھوڑ کر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں اس سے بہتر اس کا نعم البدل بھیج دیتا ہے۔ ولا يثبت احد على لآوائها وجهدها الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامہ، اور جو بھی مدینہ کی سختی اور مخلصی پر ثابت قدم رہتا ہے، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی یا گواہ ہوں گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ امت کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مدینہ میں رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے یہ اہل مدینہ کے لیے۔ تو اسی طرح مختلف دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر، مختلف حالات میں، مختلف مواقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ وسیع بہت بڑی حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب جو ہے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، اور ہر طرف سے جو ہیں وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور لوگوں کو معلوم نہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو مدینہ کے اندر ہی ٹھہرے رہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اس طرح کی دیگر بہت ساری دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں، جس میں یہ بھی ہے کہ یہ المدینۃ کالکیری تنفی خبثها وتنصح طیبها، مدینہ کی مثال بھٹی جیسی ہے، یہ میل کچیل دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتا ہے۔ یعنی اس میں رہنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ جب مدینہ میں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، جس کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے اور وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پھر شفاعت بھی فرمائیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کے بدعتی کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا کہ کوئی شخص یہاں پہ بدعتی کو جگہ نہ دے، اور بالخصوص یہاں پہ دجال کی آنے کی ممانت ہے کہ دجال جو ہے وہ اس طرف نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور خاص نصیحت ہے کہ من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، کہ جو مدینہ میں مر سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینہ ہی میں اس کو موت آئے، بے شک میں مدینہ میں مرنے والے شخص کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ تو ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مدینہ کی فضیلت کے حوالے سے، جس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں رہنا کتنا عمدہ ہے اور کتنا مفید ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ بے شک مدینہ
ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ کر آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں لوٹ کر آتا ہے، یعنی قیامت کے قریب ہر جگہ پہ فتنے ہو سکتے ہیں، ہر جگہ پر جو ہے وہ اہل کفر چھا سکتے ہیں، جیسے کہ دجال بھی ساری جگہوں پہ پہنچے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت یا قرب قیامت کو ایمان جو ہے وہ مدینہ کی طرف جمع ہو جائے گا، اور یہاں پہ ایمان خالص ہوگا، باقی جگہوں پر بے شک کوئی اور بھی مسائل یا مسئلے مسائل وغیرہ ہوں۔ تو یہ مدینہ کی جو فضیلتیں ہیں اس حساب سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہاں کے رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں فرمائی ہیں، اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہاں پہ دو پہاڑ ہیں، یا ایک پہاڑ جبل احد ہے اور ایک وادی عقیق ہے، یا یہاں پہ بقیع الغرقد قبرستان ہے، اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، بلکہ جبل احد کے حوالے سے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ اکبر جبل یحبنا ونحبہ، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے، جبل احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم جس انداز سے بھی زندگی جہاں بھی گزار رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں مدینہ کی محبت اسی طرح کرنے کی توفیق دے جس طرح کہ ہمیں حکم ہے۔ اور یہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آماج گاہیں ہیں، یہاں پر قبرستان بھی ایسا ہے کہ جہاں پہ اہل اللہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ ایمان کے ساتھ رہنا اور یہاں پہ زندگی گزارنا، یہ زندگی کا ایک مشن ہونا چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے جو چیزیں پڑھی ہیں اس میں مدینہ کے طرف ہجرت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذکر فرمایا ہے فضائل مدینہ کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ مذکور ہیں، ان کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو چونکہ ہجرت جو ہے یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس کی بنیاد یہ ہے، حالانکہ مکہ سب سے زیادہ کرۂ ارض پر اللہ کا محبوب مقام ہے اور جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہاں پہ مسلمانوں کو صحیح طور پر دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو ہے وہ اجازت نہیں تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ایسی پابندیاں تھیں یا سختیاں تھیں جس کی وجہ سے مسلمان وہاں پہ اعلانیہ طور پر یا پھر آزادی کے ساتھ دین اسلام پر کاربند نہیں رہ سکتے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ اور یہ بات بھی ہمارے لیے اطمینان بخش ہے کہ اگرچہ بعد میں یہ مکہ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یاب کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی ہجرت گاہ کو نہیں چھوڑا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیشہ اسی دار الاسلام میں یعنی مدینہ کے اندر قیام کو جو ہے وہ موقع دیا، اور وہاں پہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دار الاسلام قرار دیا اور مکہ کو دار الحرب قرار دیا۔ تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احکام ہیں یا فرامین ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر اس بنا پر گئے تھے کہ وہاں پہ اسلام کے اوپر عمل کرنا آسان ہے اور وہاں پر سختی نہیں ہے۔ یہ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر فرض بھی تھا، اور اس میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ فرضیہ بات تھی کہ جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ مکہ کو چھوڑیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ تو اسلام کے اندر دو ہجرتیں ہیں، ایک ہجرت وہ ہے جس میں دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت کی جاتی ہے،
جیسا کہ مسلمان جو تھے یہاں پہ اگرچہ رہائش پذیر تھے اور دین اسلام پر کوئی کہیں نہ کہیں عمل پیرا بھی رہتے تھے، لیکن یہاں خوف کی سی کیفیت تھی۔ تو دارالامن مدینہ کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر کوئی سختی نہیں تھی۔ اور دوسری چیز ایک ہے دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت، یہ بھی اس موقع پر ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارالکفر اس دور میں، مکہ جو ہے وہ دارالکفر تھا اور دارالایمان مدینہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہجرت کی اجازت ہے۔ یعنی اگر وہ خوف میں رہ کر اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو کسی اسلام والے یا امن والے علاقے میں چلے جانا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر وہ دارالکفر میں رہ رہا ہے کہ جہاں پہ اس کے اوپر اذیت کا امکان ہے، کہ وہ اس کو اذیت ہو سکتی ہے، تکلیف یا جان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کے کسی ایسے کونے میں چلا جائے جہاں پہ جو ہے وہ ہجرت کر لے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں یہ حکم جو ہے یہ مدینہ کے لیے خاص ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ تو وہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا کنسرٹ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہے تو وہ دارالاسلام میں جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ کر لی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں وہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تقریباً سبھی جتنے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ سارے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام جو ان کے ساتھ ہجرت میں عامر بن فہیرہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک تھے وہ باقی رہے، یا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ جس میں سیدہ عائشہ تھیں اور سیدہ اسماء تھیں۔ یہ وہ صاحبزادیاں تھیں سیدنا ابو بکر کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر جب کہ آپ علیہ السلام ہجرت کے لیے نکلے ان کو ان کے لیے کھانا وغیرہ کی تیاری کے مراحل میں رہیں اور خدمت گزار بن کر رہیں۔ تو سب سے پہلے جو معروف جو کچھ قبائل ہیں یا کچھ لوگ ہیں جن کی ہجرت کا ذکر آتا ہے ان میں بنو جحش کی ہجرت ہے۔ وہ تقریباً سارے کے سارے ہی جو ہیں وہ یہ 20 مردوں اور 8 عورتوں پر مشتمل قبیلہ تھا جو کہ ہجرت کر کے گیا۔ اسی طرح ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح عبداللہ بن جہش کے بعد جو ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت ہوئی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بڑی ایمان افروز ہے، جس میں انہوں نے اہل مکہ کو یعنی کفار کو یہ کہا تھا کہ میں اعلانیہ طور پر ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اور اگر کوئی میری راہ میں رکاوٹ بنے گا تو میں اس کا سر تن سے جدا کروں گا، اور اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ میرے سامنے مقابلے کے لیے آئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے سہیب رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح دیگر مہاجرین جو ہیں بہت سارے، وہ طلحہ بن عبید اللہ ہے، سہیب بن سنان ہیں، حمزہ بن عبد المطلب ہیں، زید بن حارثہ ہیں، اسی طرح دیگر کئی مہاجرین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں۔ اور اس میں بالخصوص جو اہم بات ہے وہ یہ کہ انصار نے ان کو بڑی جو ہے وہ محبت کا ثبوت دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کو اپنے ہاں ٹھہرنے کی جگہ دی۔ اور اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے گھروں کو تقسیم کر دیا اور وہاں پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی وہاں جب پہنچے تو انہیں ٹھکانے دے دیے۔ اسی طرح ہر ایک کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ انصار نے بہت ہی اچھا معاملہ کیا۔ اب رہ گئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی۔ اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو بڑے بھرپور انداز سے ہم جو ہیں وہ بیان کریں، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت اور انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں
جو کہ نبوت کی نشانیاں وہ ظاہر ہوتی ہیں، اور نبوت کی ظاہر نشانیاں تو موجود تھیں، آپ نبی تھے، لیکن کچھ معجزے بھی ظاہر ہوتے ہیں، جس میں سراقہ بن مالک کا واقعہ ہے، اور اسی طرح دیگر کئی واقعات ہیں۔ تو سراقہ بن مالک جو ہیں ان کا واقعہ بھی بڑا زبردست ہے۔ اس سے ہٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور کے اندر قیام پذیر ہونا، اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہونا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا جو ہے وہ خاص ایک اعلان کیا جانا، اور اسی طرح بالخصوص جو رستے میں ام معبد کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی دل نشین ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر مختصراً چاہتے ہیں تو میں ابھی اس کو شروع کر دیتا ہوں، یا پھر اگلے جو ہمارا ہوگا سیشن یا اگلے ویک میں انشاءاللہ ہم اس کو شروع کر دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا موقف ہے؟ آپ سن رہے ہیں؟ جی جی جی۔ سر، اگر نہیں تو ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، آپ کو جیسے بہتر لگے، جو رہ جائے گا وہ نیکسٹ کر لیں، اگر نیکسٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ چیزیں ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، دیگر کچھ چیزیں ہیں جو ہجرت کے بعد والی ہیں، ہم ان کو یہاں پہ ذکر کر لیتے ہیں۔ جیسے چند چیزیں ہیں کہ ہجرت کے بعد کیا صورتحال بنی، تاکہ وہ ایک واقعہ پورا جو ہے وہ ایک ہی حصے میں جو ہے نا وہ شامل رہے۔ جی سر، ایسے بھی ٹھیک ہے۔ ہم، چلیں، اس میں ہمارے پاس جو وقت ہے، چونکہ ہمارا فوراً 6 بجے بھی دوسری کلاس شروع ہو جانی ہے، اس لیے 10 منٹ کے اندر جو واقعات ہمارے مدینہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتے ہیں وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچتے ہی دیکھا کہ وہاں پر بخار کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور جس میں مبتلا ہو کر بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ بیمار ہو چکے ہیں، اور ان میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام وغیرہ، اور اس طرح دیگر، یہاں تک کہ ان کو ایسی صورتحال نے گھیر لیا کہ ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہماری موت اسی بخار کی وجہ سے ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، جو ہم نے پہلے ابتدا میں بیان کی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد وصححها وبارک لنا فی ساعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفہ۔ کہ ساری دعاؤں میں سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، یہاں کا جو بخار ہے اور جو اس کی وبا ہے، اس کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ تو چنانچہ اس کے بعد صحابہ جو ہیں وہ سارے کے سارے تندرست ہو گئے، اور مدینہ کے اندر پھر اس کے بعد کوئی وبا نہیں آئی۔ اس میں جو سب سے پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا وہ کچھ دیر بعد پیدا ہوا، اور اس میں بالخصوص یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں کہ جب سے یہ مسلمان آئے ہیں اور جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، تو ہم نے جادو کر دیا ہے اور ان کے ہاں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو لیکن ہوا یہ کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، زبیر بن عوام کے گھر میں، اور یہ بڑے نبی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی تھیں، بڑی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے بیٹے تھے۔ یہ پیدا ہوئے تو پھر اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی۔ اسی طرح مدینہ پہنچنے کے بعد نماز کی تکمیل جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین رکعتان رکعتین فی الحضر والسفر فاقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کی تو حضر و سفر کی نماز دو دو رکعتیں فرض کی، پھر سفر کی نماز تو وہی رہی، البتہ مقیم کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی اسی حوالے سے ہے کہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارالامن میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو مکمل کر دیا۔ البتہ یہ اس میں بہرحال اختلاف ہے
کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کب فرض جو ہے یہ مکمل ہوئی ہے، کیونکہ ہم چونکہ پہلے اسراء و معراج میں جو پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ معراج کے موقع پر یہ نماز جو ہے وہ مکمل کر دی گئی ہے۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے ایک ماہ بعد 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھائی، تو یہیں سے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ مکمل بنی۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ معراج کی رات کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ معراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ نماز مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ جو بہت ہی اہم مرحلہ ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہوئی۔ اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء جگہ پر پہنچے تو سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ مسجد قباء تعمیر کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ اس کے بعد جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی جو ہے یہ بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کمائی سے یا ان کے مال سے یہ اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ دو یتیم بچے تھے ان کی جگہ تھی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خریدی اور پھر یہاں پہ مسجد بنائی گئی۔ اور اس مسجد کی تعمیر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی، اور اس کی جو ابتدا ہے جس دن اس کی بنیاد رکھی گئی وہ شوال کی ماہ شوال یکم ہجری یعنی 623 کو اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو بعض اس میں یہ روایات آتی ہیں کہ مسجد کی جگہ پر کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ کھنڈر تھے اور کچھ کھجوروں کے درخت تھے، اور کہیں ایک سائڈ پہ کچھ چشمہ بھی تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو وہاں سے اکھاڑنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح کی دیگر کچھ چیزیں ہیں جو کہ مسجد کے متعلق بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلے محاضرے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مدینہ جانا، وہاں پہ قیام کرنا اور وہیں پہ ہماری زندگی کے گزرنے کے سبیل پیدا فرما دے۔ ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔